بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں۔ آج کا بیان ہے 4 بیویوں کی موجودگی میں مزید شادی کرنے کا۔ حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھنے والا ایک شخص مسلمان ہوا، جبکہ اس کے نکاح میں 10 عورتیں موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ 4 عورتیں رکھ لو اور باقی کو جدا کر دو۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس روایت سے ہم دلیل اخذ کرتے ہیں کہ مرد کو اختیار حاصل ہے کہ 10 عورتوں میں سے جو چاہے 4 کا انتخاب کرے اور باقی مردوں کو علیحدہ کر دے، یعنی طلاق دے دے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، پہلی 4 عورتوں کا جائز ہوگا اور باقی کا باطل ہو جائے گا، یعنی فاسد ہو جائے گا، اور یہی ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ کا قول ہے۔ حضرت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت قاسم اور حضرت عروہ رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اس کے پاس 4 بیویاں موجود ہیں، ایک کو طلاق دے کر اس کی جگہ پر اور عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں نے جواب دیا، ہاں صحیح ہے، تم اپنی ایک بیوی کو 3 طلاقیں دے دو اور اس کی جگہ اور شادی کر لو۔ حضرت قاسم نے فرمایا، 3 طلاقیں مختلف 3 مجلسوں میں دو۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہمارے نزدیک یہ درست نہیں ہے کہ 4 عورتوں میں سے ایک کو طلاق دے کر 5ویں عورت سے شادی کرے، حتیٰ کہ متعلقہ اپنی عدت پوری کرے، کیونکہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک شخص کا پانی یعنی منی 5 آزاد عورتوں کے رحم میں ہو۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ تشریح میں ہے، 4 بیویوں کی موجودگی میں مزید شادی کرنا حرام ہے، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص 5ویں شادی کرتا ہے تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، یعنی قائم نہیں ہوگا، مانا نہیں جائے گا، بلکہ اس کی حرمت معلوم ہونے کے باوجود ایسا کرنے والا انسان مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ اسے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں مانا تو وہ کیسے پھر مسلمان رہے گا۔ تو دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں، تاکہ آنے والی میری اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، انشاءاللہ، خدا حافظ۔